رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو آج کے موضوع کو صحیح حدود میں سمجھنے کے لیے آخری درجے میں رہنمائی کرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں دکھائیے حق کو جیسا کہ وہ ہے اور پھر ہمیں اس کی اتباع، پیروی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں دکھائیے باطل کو جیسا کہ وہ ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آج ہمارا موضوع رواداری ہے، ٹالرنس، اور اس موضوع کی کئی جہتیں ہیں جن میں سب سے اہم پہلو ہے کہ ہماری تہذیب، ہماری اپنی معاشرت، ہماری سوسائٹی رواداری کے سبق کو سیکھنے کی کتنی ضرورت رکھتی ہے، اور ہماری موجودہ صورتحال میں رواداری کو فروغ دینا گویا اپنے دین کو اور انسانیت کے بہترین عناصر کو ہم آہنگ کر کے جوڑ کر فروغ دینے کا عمل ہے، اور سر دست رواداری کا وصف ہماری ایک ایسی ضرورت ہے جس کے فقدان میں، جس کے نہ ہونے سے ہمارا وجود بھی جو ہے وہ مسخ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارا شعور بھی جو ہے وہ بری طرح جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے۔ تو اس مسئلے کو اس کی اس فطری اہمیت کے ساتھ نظر میں لا کر دیکھنا چاہیے، اور اس کو فی الحال اپنے معاشرے اور اپنے نظام تعلق، اپنی تہذیب، بلکہ اپنے دین کی بہت ہی بڑی ضرورت سمجھ کر اسے پورا کرنے کے عمل کو بلا تاخیر شروع کرنا چاہیے، ورنہ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ہماری پہچان اور شناخت کی جتنی بھی مثبت صورتیں ہیں وہ تیزی سے غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق محض ایک دھوکہ بن کر رہتا جا رہا ہے، اور دوسرے انسانوں کے درمیان جس سطح کا، جس مزاج کا تعلق فطری ہے، یعنی انسانوں میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کی جو فطرت ہے، رواداری کے رویے کے موجودہ فقدان سے وہ فطرت بھی تقریباً مسخ ہو چکی ہے، اور اس کے مسخ ہونے کی تکمیل میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ تو غرض یہ کہ اپنی ایمانی بقا کے لیے، اپنی انسانی سلامتی کے لیے، اپنے پاس پہنچی ہوئی ہدایت سے متعلق رہنے کے لیے، اور ہمیں جس فطرت خیر پر پیدا کیا گیا ہے اس فطرت خیر پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں جن چند چیزوں کی فوری طور پر ضرورت ہے ان میں سے ایک بڑی چیز ہے رواداری، کہ ہم رواداری کے معنی کو اپنے شعور کے مرکز سے بھی خارج کر چکے ہیں، اور ہم رواداری کی حالت کو اپنی طبیعت اور اپنے دل سے بھی جلا وطن کر چکے ہیں۔
تو رواداری ایک ایسا مجموعی انسانی وصف ہے، رواداری ایک ایسی ایسینشیل ہیومن کوالٹی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا اجتماعی وجود، انسان کا کلیکٹیو سیلف تو خطرے میں پڑ ہی جاتا ہے، انسانی وجود کی انفرادی بناوٹ اور اسٹرکچرز بھی جو ہیں وہ بحران کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ وصف ایسا وصف ہے کہ جس کی غیر موجودگی میں یہ کہنا 101% درست ہے، یعنی یہ کہنا بلا خوف تردید صحیح ہے کہ رواداری کا مادہ رکھے بغیر، رواداری کے آئیڈیلز کو عمل میں لائے بغیر، رواداری کی اقدار کو اپنے درمیان بنیاد تعلق بنائے بغیر ہم فرد کی حیثیت سے بھی انسان ہونا کوالیفائی نہیں کر سکیں گے، ہم فرد ہونے کے پہلو سے مسلمان ہونا کوالیفائی نہیں کر سکیں گے، اور ہم کسی بھی ایسی سوسائٹی کی تشکیل میں ابتدائی درجے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس سوسائٹی کو انسانی سوسائٹی یا اسلامی سوسائٹی کا لقب یا عنوان دیا جا سکے۔ تو یہ گویا رواداری سے دانستہ محرومی، رواداری کے رویوں سے جان بوجھ کر دوری اختیار کرنا، گویا اپنے انسان ہونے کا دانستہ انکار ہے اور اپنے مسلمان ہونے سے ایک سوچا سمجھا انحراف ہے۔ تو اس وصف کو چاہے ایمانی پرسپیکٹو میں دیکھیں، چاہے انسانی تناظر میں دیکھیں، تو جو چیز بھی ایمانی پرسپیکٹو اور انسانی پرسپیکٹو یعنی ایمانی تناظر اور فطری پرسپیکٹو دونوں سے بیک وقت ثابت ہو، جس کی اہمیت ان دونوں پرسپیکٹوز میں جیسے مطلب یہ کہ سیلف ایویڈنٹ ہو، اس کے بارے میں مطلب اول کو کسی مصنوعی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسی چیزیں جو بیسک پرسپیکٹوز میں تسلیم شدہ ہیں، جو انسانیت کے بنیادی ایسنس کے لازمی مطالبات کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں نظر انداز کر کے ہم اپنے تشخص، اپنی پرسونیفیکیشن، اپنے تعارف، اپنی ڈیفینیشن کی کسی بھی سطح کو حیوانوں سے بلند نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمیں اپنی موجودہ حیوانی سطح زندگی سے بلند ہونا کسی بھی درجے میں مطلوب ہے، اگر ہم حیوانی سطح حیات سے اب بھی اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، تو اس سطح سے اوپر اٹھنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلق میں رواداری کے رویے کو دلیل اور اختلاف اور اتفاق کی تمام سچویشنز پر غالب رکھیں۔ رواداری وہ دلیل ہے جو دوسرے کو میرے ساتھ متعلق رہنے پر مائل کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی جو انسان کے وجود کے مرکز سے اٹھ کر دوسرے آدمی کے وجود کے مرکز کو ہٹ کرتی ہے بن کہے۔ تو اس چیز کا فقدان ہم مطلب یہ کہ اس میں اس کے شواہد، اس کی مثالیں، اس کی دلیلیں پیش کرنے کی بھی شاید ضرورت نہ ہو۔ ہر شخص جو ہے اب آنکھیں صرف اس لیے رہ گئی ہیں کہ وہ انٹالرنس کے مظاہر دیکھیں، اب دل صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات کی پیدائش کا کارخانہ بنے۔ اب ہمارے پاس مسلمان ہونے کی جہت سے بھی اور انسان ہونے کے پہلو سے بھی ہماری فہرست جذبات جو ہے وہ غصے اور نفرت تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔
کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اب ہمارے پیشنز کی فہرست میں سوائے غصے اور نفرت اور تحقیر کے کوئی ایک چیز بھی حقیقی اور میکینیکل یا اسٹرکچرل نہیں رہی ہے۔ اب ہمارے پیشن کی تمام اسٹرکچرلائزیشن جو ہے وہ نفرت اور غصے اور دوسرے کے لیے تحقیر کے رویے پر استوار ہے۔ ہمیں غصہ کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے کسی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش رہنے کے لیے دوسرے کے آگے عاجزی برتنے کے لیے، دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کے لیے، دوسرے کو اپنا محبوب بنانے کے لیے محنت اور تکلف کی ضرورت ہے، دوسرے کو اپنا دشمن بنانے کے لیے کسی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایسی سطح زندگی ہے کہ اس سطح زندگی کو، اس رویے کو اپنا بنیادی جذبہ بنا کر حیوانوں کی معاشرت قائم نہیں رہ سکتی تو انسانوں کی معاشرت کیسے بنے گی؟ مطلب ہم زندگی کی جس سطح پر کھڑے ہو کر اپنی شخصیت اور اپنے معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کر رہے ہیں، زندگی کی اس سطح پر قدم رکھتے ہوئے چینٹیوں اور بلیوں اور گیدڑوں کو بھی شرم آئے گی، وہ بھی اس پر قدم نہیں رکھیں گے، وہ بھی اپنے نظام تعلق کو افتراق، غصے اور نفرت کے اصول پر نہیں چلاتے، وہ بھی اپنے نظام تعلق کو کشش کے بنیادی فطری اصول پر کامیابی کے ساتھ برقرار رکھنے میں گویا پوری طرح سفل ہیں، پوری طرح کامیاب ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں کہ جو نظام تعلق ابھی میں کھولوں گا کہ یہ صرف اتفاق رائے اور ہم خیالی سے نہیں پیدا ہوتا، انسانوں میں ہر وہ تعلق بالآخر مصنوعی بن جاتا ہے جس میں اختلاف کا کوئی عنصر نہ پایا جائے، یعنی اس تعلق پہ شبہ ہونے لگتا ہے جس پہ دونوں آدمی بالکل ایک جیسا سوچ رہے ہوں، ایک جیسا محسوس کر رہے ہوں، کیونکہ تعلق ہوتا ہے دوسرے کو مختلف آدمی سمجھ کر اپنی شخصیت کی تکمیل کے وہ ایلیمنٹس اس سے عکس کرنا جو ایلیمنٹس فی الحال مجھے میسر نہیں ہیں۔ تو یہ جو کمپلیمنٹری تعلق ہے، انٹریکٹیو تعلق ہے، یہ اختلاف کے چشمے سے اس کا پودا سیراب ہوتا ہے۔ اتفاق تو اس کے لیے باد سموم ہے، ایک آندھی کی طرح ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کے لیے تازگی کا سامان کرنے کے بجائے اس کو پرانا کر دیتی ہے۔ خیر ہم اس کو ابھی عرض کریں گے کہ انسانوں کے نظام تعلق اور اس کے اصول دینی اور فطری لحاظ سے کیا ہیں۔ تو رواداری کی ہمیں بلا تکلف، بلا جھجک اور موجودہ رواداری کا جو ایک غیر ذمہ دارانہ اور ایک اوور رومانٹیسائزڈ ورژن ہے، وہ خود بھی بہت خطرناک ہے، اس سے بالکل مرعوب اور متاثر ہوئے بغیر ہم ہر تہذیب رواداری کی تعریف کس باہر سے نہیں دیتی، اندر سے پھوٹتی ہے اس کے۔ کوئی تہذیب جو ہے وہ اپنی اقدار امپورٹ نہیں کرتی، کوئی تہذیب اپنے افراد کی سائیکی کو امپورٹ نہیں کرتی، وہ تہذیبیں مر جاتی ہیں جو اپنے اخلاقی، جمالیاتی اور اعتقادی اقدار کی پیدائش میں خود کفیل نہ ہوں۔ تو ہمیں رواداری یونیسیف سے نہیں سیکھنی، ہمیں رواداری موجودہ غیر ذمہ دار ہیومنزم سے نہیں سیکھنا، ہمیں رواداری اپنی تہذیب اور اپنے دین سے تعلق کو سچا کر کے خود بخود سیکھنی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو رواداری کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ حق سے وفادار
اور خلق پر شفیق اور اس کے لیے مفید رہنا، حق سے وفاداری کے ساتھ انسانوں کے نظام تعلق کو خیر اور ٹالرنس کے اصول پر چلانا اور اس نظام کی تشکیل میں اپنی اپنی جگہ ایک ایکٹیو کردار، ایک ایکٹیو رول پلے کرنا۔ یعنی رواداری اس طرح کی نہیں ہے جیسے با مسلمہ اللہ اللہ بابا رحمن رام رام، یہ رواداری نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ رواداری یہ ہے کہ میں اپنے موقف پر صدق دل سے قائم ہوں اور تمہارے موقف پر تمہارے قیام کو بھی وہی حیثیت دیتا ہوں جس طرح اپنے موقف پر اپنے قیام کو حیثیت دیتا ہوں۔ جس طرح میں خود جس جگہ کھڑا ہوا ہوں اس جگہ کھڑے رہنے کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، عین اسی طرح تم جو مجھ سے کسی مختلف مقام پر کھڑے ہوئے ہو، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اور میں دونوں اپنے اپنے کھڑے ہونے کی جگہوں پر اطمینان اور ثابت قدمی اور سچائی کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے موقف کی تبدیلی ہمارے درمیان جاری ایک وحدت کے پرنسپل کو متاثر نہ کرے، بلکہ وحدت کے اس اصول کو ہمارا اور تمہارا چھوٹا یا بڑا اختلاف وحدت کے اس اصول کو زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسانوں میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی، انسانوں کی باہمی وحدت بھی اور الوہی توحید بھی، یہ مختلف نظر آنے والی صفات کے باہمی تال میل سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی خدائے واحد جو رحمان بھی ہے اور قہار بھی ہے، اس کی رحمت اور قہر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی حالت میں بھی اس کی مجموعی وحدت کو متاثر نہیں کرتے بلکہ مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان پائے جانے والے تمام اختلافات، چاہے وہ تضادات کی حد کو پہنچے ہوئے ہوں، اگر وہ تضادات ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسانی وحدت کی موڈیلٹیز کو پیدا کرنے کے قابل ہیں، تو وہ تضادات اتفاقات سے زیادہ مفید ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ان کی زبان بہت عالمانہ ہوتی، مطلب بہت اصطلاحی، مطلب ان کے جملے اس طرح ہوتے تھے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ حقیقت واحد وجود باعتبار تعینات، یہ مطلب ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑی اچھی زبان بولتے ہیں، کچھ ہماری سطح پہ بھی آئے۔ کہنے نہیں، میں مجبور ہوں، یہ میرے کوئی علم وغیرہ کا نہیں ہے، جس طرح تمہیں اچھی زبان نہیں آتی مجھے خراب زبان نہیں آتی، تو اس لائبریری میں ہم دونوں برابر کے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم سے اس کے ایک شاگرد نے پوچھا نا کہ جناب آپ اپنے خیال کی بناوٹ میں بھی اور اس کے ایکسپریشن میں بھی پیچیدگی بہت پیدا کر دیتے ہیں، بہت پیچیدگی۔ تو کہنے یہ پیچیدگی ہی ہے جس کی وجہ سے تم شاگرد ہو میرے، اگر صاف بات کرنے لگوں تو تم میرے مد مقابل بن جاؤ گے۔ انسان میں مشکل پسندی نہ ہونا تو وہ وجودی کاہلی اور گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر مشکل چیز اٹریکٹ نہ کرتی ہو تو دماغ کی تبدیلی کا آپریشن کروانا واجب ہے، مطلب یہ اتنی ضروری چیز ہے۔ تو کیونکہ ہم نے چیزوں کو بہت اوور سمپلیفائی کر کے اپنے آپ کو معمولی فن کا مریض بنا دیا۔ ہمارے جو بحران ہیں ان کا ایک بڑا سبب اوور سمپلیفیکیشن کی ضد ہے۔ ہر چیز کو اتنا سمپل کر دو کہ وہ اپنی حیثیت کھو کر میرے گرے ہوئے ذہن میں فارم ہو جانے کے قابل ہو جائے۔
ذہن آدمی نے اللہ کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹ کی ریفلیکشن کو آبجیکٹ اٹ سیلف سے زیادہ بامانی بنائے، نہ کہ آبجیکٹ کو سکیڑ کر دکان پر پڑے ہوئے ایک ٹن کی حیثیت دے کر اپنے بیکار حافظے میں محفوظ کرے۔ اس لیے تھوڑی ذہن اللہ نے دیا۔ تو اس میں مطلب میری طرف اس موضوع کے بہانے سے میری ایک دعوت یہ بھی ہے کہ سطح پسندی چھوڑیں، گہرائی سے محبت کریں۔ نفرت ہی کرنی ہے تو رینگنے سے کرو، پرواز سے محبت کرو۔ نفرت ہی کرنی ہے تو سمندر کا جھاگ جمع کرنے کے بےہودہ مشغلے سے کرو۔ موتی چننے کا تو شوق پالو۔ اگر نفرت کرنی ہے تو سطحی پن، اتلے پن، معمولی پن، گھٹیا پن سے کرو۔ اس کو ساتھ بالکل رواداری کا مظاہرہ نہ کرو، لیکن کیونکہ یہ چیز خود میرے اندر پائی جاتی ہے تو میں اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہے ہمارے مرض کا ایک بڑا سبب کہ ہم بہت معمولی لوگ بننے پر راضی ہو گئے۔ یعنی ہماری جو پرسیپشن ہے وہ بھی اخبار سے بنتی ہے، اور ہمارا ایکسپریشن بھی جو ہے وہ اخبار کی سطح کا ہو کر رہ گیا۔ تو یہ بہت بڑا، میرے خیال میں رواداری کے برابر یہ بحران ہے جو آیا ہوا۔ رواداری کا نہ ہونا اور گہرائی کا نہ ہونا یہ برابر ہے، اور اگر تھوڑا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے اسباب ثابت ہو جائیں گے۔ تو غواصوں کو کبھی لڑتے دیکھا ہے؟ ساری لڑائی سطح پر تیراکی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ غواصوں کو کبھی آپس میں ٹکراتے دیکھا ہے؟ پرواز میں عقابوں کو کلیش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمیشہ جو ہے وہ زمین پہ رینگنے والے لوگ لڑتے ہیں، ہمیشہ سطح پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرنے والے لوگ لڑتے ہیں۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ رواداری کی پوری ڈیفینیشن ہماری تہذیب میں، ہمارے دین میں یہ ہے کہ حق سے پوری طرح غیر مشروط طریقے سے وفادار رہتے ہوئے، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے اور کہتے ہوئے، صحیح اور غلط کی تمیز کو پوری طرح برقرار رکھتے ہوئے اب یہ کر کے دکھاؤ کہ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے تصور کے مطابق صحیح ہیں، لیکن ہمارے ہی درمیان کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے تصور کے مطابق غلط ہیں۔ تو ہمارے تصور کے مطابق صحیح لوگ ہوں یا ہمارے تصور کے مطابق غلط لوگ ہوں، یہ زندگی میں اپنے بنیادی حقوق میں مساوی ہیں۔ ان دونوں کے لیے ضرر کا ذریعہ بننا غیر اسلامی اور غیر ایمانی ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے مضر شخصیت بنا لینا، اپنے آپ کو دوسرے کی تحقیر کی جگہ پر کھڑا کیے رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ غیر انسانی اور غیر فطری ہے۔ تو رواداری کی قدر کی پیدائش، رواداری کی قدر کے ریوائول کا سب سے شارٹ کٹ، سب سے یقینی اور سب سے زیادہ قابل تقلید راستہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی تمیز کو حق کے ساتھ اپنے تعلق کی روشنی میں برقرار رکھتے ہوئے اب انسانی معاشرے میں حق اور باطل کی چاہے جتنی بھی مینیفیسٹیشن ہو گئی ہوں، ان میں کسی بھی مینیفیسٹیشن کا بدخواہ نہ ہونا۔ دیکھیں، رواداری
اختلاف اور مخالفت کے خلاف نہیں ہے۔ رواداری اصل میں بدخواہی ہے۔ رواداری اصل میں مجھے اس گراوٹ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ میں جسے غلط سمجھ رہا ہوں اس کی غلطی پر کوڑ نہیں رہا، میں جسے غلط سمجھ رہا ہوں اسے صحیح کرنے کی محبت اور خیر خواہی کے جذبے سے کوشش یا خواہش نہیں کر رہا۔ تو جس دن بھی میں کافر سے خیر خواہی میں دستبردار ہو جاؤں گا اسی دن حق کے ساتھ تعلق میں وفاداری سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا پورا جو نظام خیر خواہی ہے کہ جو کھلم کھلا اسلام کا منکر ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ویسے مطلب اس بات میں جذباتیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کو جیسے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کھلم کھلا غیر مسلم ہے، اگر اس کے لیے بھی اس کے ساتھ اپنے اختلاف کی پوری طرح حفاظت کرتے ہوئے اگر اس کے لیے بھی میرا دل خیر خواہی کے جذبے سے خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق کے ساتھ اپنی وابستگی کے دعوے میں سچا نہیں ہوں۔ حق کے ساتھ وابستگی کا ہر دعویٰ، حق کے ساتھ مطیعانہ یا عاشقانہ یا مجذوبانہ تعلق کا ہر حال اس تصدیق کو طلب کرتا ہے کہ خلق کے بارے میں تمہارا بنیادی ترین رویہ خیر خواہی کا ہے یا نہیں۔ اگر خلق کے سلسلے میں خیر خواہی کا رویہ نہیں ہے تو حق کے ساتھ تعلق کے لیے لازمی طور پر درکار جو مادہ ہے وہ مادہ ہی مجھے میسر نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ رواداری کا نہ ہونا انٹالرنس کا ہماری نفسیات اور ہماری معاشرت کے تمام اسٹرکچرز کو دیمک کی طرح کھا جانا، یہ اصل میں بڑا ثبوت اس کا نہیں ہے کہ میں برا آدمی ہوں، اس کا ثبوت تو ہے ہی کہ میں برا آدمی ہوں، لیکن زیادہ بڑا نقصان اور زیادہ بڑا ثبوت اس بات کا ہے کہ میں سچا بندہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق امتی نہیں ہوں اگر میں اپنے مخالف آخری حد تک مخالف کی خیر خواہی سے دستبردار ہو گیا۔ انسان کا اصل امتحان کافر کے حضور میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے گروہ میں نہیں رہتا۔ یعنی آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں، کتنے پروڈکٹیو اور سچے مسلمان ہیں، اس کا پتہ اپنے ہم خیالوں میں رہنے سے نہیں چلتا، اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ حق کی روشنی سے اپنے ارادے سے نکل کر نفس کے اندھیروں میں بود و باش قبول کرنے والے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تب آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ سمجھے، اندھیرے میں پڑا ہوا آدمی یا اندھیرے کو اختیار کر لینے والا آدمی نور کی مملکت کی شہریت رکھنے والے آدمی کے لیے اگر باعث تحقیر ہو جائے، اگر موجب نفرت ہو جائے، اگر خیر خواہی کا مستحق نہ رہے تو اس میں وہ آدمی کم اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اس کی شہریت جعلی ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چیزوں کو صرف ایک بے لچک قانونی پرسپیکٹو میں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی صفاقی پیدا ہوگی جس کا شکار آپ کے مخالف ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دوست بھی بنیں گے۔ وہ جس نظام تعلق کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان ایک نظام تعلق کا ایکٹیو ایجنٹ ہے، اس سے مکمل تعریف انسان کی نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک ایسا شعور تعلق رکھتا ہے اور ایک ایسا
ایسی حس سے تعلق رکھتا ہے جو اسے اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کرتے رہنے کی مسلسل قوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ تو جو آدمی خود سے ٹرانسینڈ کرنے کی طاقت سے محروم ہو جائے وہ گویا انسانیت کی تشکیل کرنے والے پورے نظام تعلق میں معطل ہو جائے گا، اس سے بالکل ہم آہنگ نہیں رہے گا۔ تو اگر ہمیں اپنے اس فریضے کا، اپنی اس فطری ساخت کا پورا ادراک ہے کہ ہم اصل میں ایک نظام تعلق کا فعال پرزہ ہیں، اس کا رخ خدا کی طرف ہو جائے تو بندگی کی اصطلاحات میں دیکھا جاتا ہے، اس کا رخ انسانوں کی طرف رہے تو انسانیت کی ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے، اور انسانیت ہو یا بندگی دونوں کا جوہر ایک ہے، یعنی میری صلاحیت تعلق۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تعلق اپنے پورے اجزاء میں ایک دوسرے کے لیے مفید اور پروڈکٹیو نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نظام تعلق میں فطری طور پر در آنے والے اختلافات اور تضادات مجھے اس نظام تعلق میں خیر خواہی کی بنیاد پر اور حق پرستی کی اساس پر یکسو نہ رہنے دیں، ایکٹیو نہ رہنے دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ رواداری اصل میں وہ ہیلہ ہے، رواداری اصل میں وہ مرض ہے جو آدمی کی صلاحیت تعلق کو سن کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی رواداری کے نہ ہونے سے صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تعلق اچھا نہیں رہتا، بلکہ رواداری کے نہ ہونے سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرا میرے مالک و معبود کے ساتھ تعلق بھی سچا نہیں رہتا۔ تو اگر کسی کو اپنے آپ کو اپنی صلاحیت تعلق کو کسی کمزوری، کسی مرض سے بچانا ہو تو اس کو جہاں کچھ اور چیزیں دیکھنی ضروری ہیں وہاں یہ شے بھی دیکھنی بہت ضروری ہے کہ میرے اندر ٹالرنس کا لیول کیسا ہے۔ ٹالرنس اسے نہیں کہتے کہ تم بھی صحیح کہتے ہو میں بھی صحیح کہتا ہوں، یہ غیر انسانی ہے، یہ بالکل میکینیکل۔ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا دین بھی سچا اور میرا دین بھی صادق، بالکل نہیں۔ یہ نفاق ہے، یہ بے حمیتی ہے، یہ بالکل حیوانی سطح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نظر میں بالکل صحیح ہوں، تم میری نظر میں بالکل غلط ہو، لیکن میں بالکل صحیح ہونے کا مظاہرہ اس طرح کروں گا کہ تمہارے لیے اسباب ہدایت و راحت دونوں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ شخص اسباب ہدایت نہیں پیدا کر سکتا جو اپنے مخاطب کے لیے اسباب راحت نہ پیدا کرے۔ واضح ہے نا؟ مطلب میں آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کلاشنکوف دکھا کے نہیں کر سکتا، میں اپنی دانش میں آپ کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے آپ کے کندھے پہ ہاتھ ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت رکھتا ہی نہیں ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ پر یہ کنوے کروں گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے اس خیر خواہی کے لیے جس ایثار کی بھی ضرورت ہے تم کہو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بغیر اس ایثار کے تعلق کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی، ایثار اور انتصار۔ تو اگر ہدایت کے موقف پر کھڑے ہو کر تعلق رکھو گے تو ایثار پہ تیار ہونا پڑے گا، اگر آدمیت کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نظام تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو انکسار کی قدر پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ انکسار کا مطلب معلوم ہے نا؟ انکسار اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا، عاجزی، ہیوملٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مطلب میں مرض کی تفصیل میں نہیں جاتا، مرض کی تفصیل ہر آدمی کو برابر کی یاد ہے،
آدمی کا مشاہدہ برابر کا ہے، اسے کسی نئے مظہر کی، کسی نئے شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رواداری کے نہ ہونے کا موجودہ ماحول آدمیوں سے نفرت کے نتیجے میں تو بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ خدا سے بغاوت کے نتیجے میں پہلے پیدا ہوا ہے۔ یعنی رواداری کا نہ ہونا دراصل اپنے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کی فطری صلاحیت کو کل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جانثاری، وفاداری، شکر گزاری کے ساتھ متعلق رہنے کا حال سیکھ ہی نہیں سکتا جو خلق کے ساتھ خیر خواہی اور ایثار کا رویہ نہ رکھتا ہو بلا امتیاز کفر و ایمان۔ یعنی یہ جو ایثار اور خیر خواہی ہے یہ ہم خیالوں، ہم مسلکوں، ہم مذہبوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی فطری چیز ہو وہ جنرلائزڈ ہوتی ہے، پرٹیکولرائز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی فطری وصف کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنرل ہوگا، پرٹیکولر نہیں ہوگا۔ جیسے بینائی جنرل ہے، پرٹیکولرائز اس کو نہیں کہہ سکتے کہ دروازے کو دیکھے اور کھڑکی کو نہ دیکھے، یہ نہیں کر سکتے نا۔ تو اگر اللہ کے ساتھ تعلق میں سچائی کے نتیجے میں میرے اندر بنیادی مادہ تعلق بن گیا ہے تو اس کا لازمی اظہار اس صورت میں ہوگا کہ میں کافر و مومن دونوں کے لیے اغراض کا اختلاف رکھتے ہوئے، مختلف مقاصد اور گولز رکھتے ہوئے جذبہ ایثار رکھوں گا اور ایک رویہ خیر خواہی رکھوں گا۔ یعنی کہ مسلمان اگر تلوار بھی اٹھاتا ہے جس پر، تو وہ تلوار بھی دست خیر خواہی سے تھامتا ہے، دست صفاقی سے نہیں تھامتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب وہ تلوار بھی اسی ہاتھ سے اٹھائی جاتی ہے جس ہاتھ سے دعا مانگی جاتی ہے، جس ہاتھ سے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسی ہاتھ سے وہ تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ تو ایک بات کو یہاں مکمل کر کے پھر میں ایک دوسرے پرسپیکٹو سے عرض کرتا ہوں۔ تو وہ بات جس پر اصرار ہو، کیونکہ ہوا یہ کہ انٹالرنس کی گھٹن نے ہر ہوا کو قابل قبول بنا دیا۔ ہم نے انٹالرنس کا ایک ایسا حبس پیدا کر دیا ہے کہ اب لو بھی جو ہے نا ہمیں باد صبا لگتی ہے، جنت کی ہوا لگتی ہے۔ اب ہم ہوا منتخب کرنے کے قائل نہیں رہے، جو بھی بس ہوا آ جائے، چاہے زہریلی ہو چاہے گرم ہو، تاکہ ہم کچھ سانس تو لے سکیں نا اس حد سے گھٹن۔ جیسے وہ جوش مدی آبادی مجھے شاعر کی حیثیت سے، آدمی کی حیثیت سے ناپسند ہے، لیکن ان کا مصرع ویسے کام کا ہے اس وقت کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ نئے موج گل نہ باتیں، نہ نئے ہوئے گل نہ باتیں صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا۔ مطلب اب ایک ایسی گھٹن پیدا ہو گئی ہے کہ آدمی خدا سے محرومی کی حالت میں بھی اگر اس سے سانس لینا میسر آ جائے تو اس پر راضی ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا بحران پیدا کر دیا ہے ایک غلط رویے کے رواج بن جانے میں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھٹن میں بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کی روشنی کو اپنا رہنما رکھے، اور اس گھٹن میں ہوا آنے کی جو بھی کھڑکی کھلے وہ کھڑکی غیب کی طرف کھلنی چاہیے، امریکہ اور انگلینڈ کی طرف نہیں کھلنی چاہیے۔ یعنی مجھے جس ہوا کی اس گھٹن سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس ہوا کا جنریٹر میرا اپنا دین ہے، میری اپنی تہذیب ہے۔ تو جب تک ہم ہوا کے انتخاب میں غلطی کرتے رہیں گے، اس وقت تک انٹالرنس کے پودے کو پانی دیتے رہیں گے۔
یہ انٹالرنس کا دوسرا بڑا سبب ہے کہ ہم نے اپنی نمو کے لیے جو چشمہ تھا وہ بدل لیا، تو اب انٹالرنس کی ایک فضا پیدا ہو گئی۔ لیکن نفسیاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھٹن اب اس درجے کو بن گئی ہے کہ اب آدمی لو کے بھی منتظر ہیں شوق سے، اشتیاق سے۔ تو اس کے لیے مطلب موجودہ جو ٹالرنس کا تصور ہے، یعنی جس کو ہم کہیں ویسٹ کا جو کانسیپٹ آف ٹالرنس ہے، وہ بالکل ڈی ہیومنائزڈ ٹالرنس ہے۔ وہ اللہ سے منقطع ہو جانے والے ذی شعور جانوروں اور تاجروں کی ٹالرنس ہے۔ وہ آرگنائزیشن کو بچانے کی کوشش کے ٹول کے طور پر استعمال ہونے والی ٹالرنس ہے۔ وہ کیپٹلزم کے مفادات کو، مغربی استعمار کے پھیلاؤ کو، مغربی تصور انسان کو وسعت دینے کے لیے جو کام میں ٹالرنس لائی جا رہی ہے، وہ ٹالرنس ہمیں نہیں درکار، کیونکہ اس ٹالرنس میں حق سے وفاداری کا جوہر منہا ہو جاتا ہے۔ اس ٹالرنس میں حق اور باطل کا امتیاز اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس ٹالرنس میں دنیا اور آخرت کے درمیان پایا جانے والا فرق مراتب ختم ہو جاتا ہے۔ اس ٹالرنس میں روح کا جسم پر غالب آنے کا راستہ رک جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سیاسی، کاروباری، کیپٹلسٹک اور رومانٹک اور ایک مطلب اوور رومانٹیسائزڈ ہیومنسٹ ٹالرنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری چمک دمک محض اس لیے ہے کہ اس چمک دمک کو آنکھوں کے سامنے لا کر انوار ربانی کے مشاہدے کا راستہ روک دیا جائے۔ وہ انٹالرنس سے زیادہ خطرناک نتائج رکھنے والی ٹالرنس ہے۔ تو ہمیں ٹالرنس یعنی چشمہ آب حیات اپنے ہی علاقے سے ڈھونڈنا ہے، اپنی ہی تہذیب اور دین سے عکس کرنا ہے۔ تو وہ میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ حق پر قائم رہتے ہوئے خلق کے لیے مفید رہو، اور جہاں اختلاف حق و باطل کا ہو وہاں حق کے ساتھ وابستگی کو مزید مضبوط کرو، اور جہاں اختلاف صحیح اور غلط کا ہو وہاں ہمیشہ اس طرح دوسروں کے ساتھ تعلق رکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بات اس کی صحیح ہو، میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ یعنی جو مکالمہ صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس ڈائیلاگ کا ادب یہ ہے کہ نیت اپنی کریکشن کی ہونی چاہیے، اس کی اصلاح کی نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ حق و باطل کے مستقل امتیاز کو انٹالرنس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں دوسری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ صحیح اور غلط کے امتیاز کو مستقل کر لیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں میں صحیح اپنی نظر میں، آپ اپنی نظر میں صحیح، اور ہمارا صحیح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اب ہمارے اور آپ کے درمیان خیر خواہی کی اصل پر کھڑے ہو کر جو بھی مکالمہ ہوگا، اس مکالمے میں ہم دونوں کی اپنی اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ شاید اس کی بات سے میری اصلاح ہو جائے، نہ کہ میری بات سے یقیناً اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ واضح ہے نا؟ تو صحیح اور غلط کے پیراڈائم میں دوسرے کی تردید کو مرکز بنا لینا گفتگو کا، یہ انٹالرنس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ سمجھ، حق اور باطل کیونکہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ان کا میں پابند ہوں، لیکن صحیح اور غلط میں میری پرسیپشن ایک ایکٹیو رول پلے کرتی ہے۔ تو اس میں مجھے اس بات کا دوسرے کے سلسلے میں امکان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے موقف میں کلی طور پر یا جزوی طور پر کوئی ایسی صحت موجود ہو
جو مجھے زیادہ صحیح کر دے یا جو میرے اندر موجود کسی غلط پرسیپشن کا ازالہ کر دے. تو جو لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی نیت سے خالی ہو کر اختلافی مکالمہ کرتے ہیں وہ انٹالرنس کے بانی ہیں. لیکن انٹالرنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران میں خوارج جا کر خوب مزے کریں اور مسلمانوں کی کسی مملکت میں جا کے دشمنان اسلام خوب راحت سے اور خوب آزادی سے کام کریں. یہ انٹالرنس نہیں ہے، وہ حق اور باطل کے موقف کو کمزور کرتے تھے. تو وہ ہمارا مقصود نہیں. ہمارا مقصود الحمدللہ محدود ہے اور ہمارا مقصود روحانی اور نفسیاتی زیادہ ہے، تہذیبی زیادہ ہے کہ تم اپنے صحیح ہونے کا پورا یقین رکھتے ہوئے بھی جو غلطی پر کھڑا ہے اس کے لیے نفرت اور سفاکی کے رویے کو اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو. اس کے لیے ہدایت کے پرسپیکٹو میں اور فطرت کے تناظر میں مفید بننے کی کوشش کرو، خیر خواہی کی نبوی اساس پر کھڑے ہو کر. واضح ہے نا یہ بات؟ اگر اس پہ کوئی سوال جواب کرنا ہے ورنہ میں صوفی پرسپیکٹو اس کا کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں. جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جب ہمارا تشکیل پارا ہوتا ہے، اس تشکیل پانے کے دوران میں جن عناصر نے ہماری تربیت کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ مکتب ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے معاشرہ ہے، وہ ہمیں فیڈ ہی اسی انداز میں کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیا ہے، ہم نے کس سے نفرت کروانی ہے، ہم نے کس سے محبت کروانی ہے. فلاں تو فلاں کرتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، ان سے ملنا ٹھیک نہیں، ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں. ہم جاتے ہیں بسوں میں اسٹیکر لگے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اپنی ڈی کنڈیشننگ ہم ہر مرحلے پہ کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم کسی چیز کو ریئلائز کر لیں تو اس کی ریئلائزیشن میں ایسی قوت ہوتی ہے جو ہماری پرائر کنڈیشننگز کو توڑ سکتی ہے. یہ مطلب عام ہے کہ اس کی مثال ہے. تو ہم رونا یہی رو رہے ہیں کہ ہماری کنڈیشننگ کا پورا نظام، چاہے خاندان کی سطح پر ہو، چاہے تعلیم کی سطح پر ہو، چاہے معاشرت کی سطح پر ہو، وہ جو ہے وہ دوسرے اپنے سے مختلف کو قابل نفرت بنانے کی رغبت اور جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ اسی کا تو رونا رو رہے ہیں. تو اب اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ریئلائز کریں ایک لارجر اسکیل پر اور اس ریئلائزیشن کو ایسی قوت پکڑنے کا موقع دیں کہ ہماری منفی پری کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. اور وہ ٹوٹ سکتی ہے، چاہے لوگوں میں کنورژن ہوتی ہے اور وہ مطلب بعض مرتبہ واقعی حیرت ہوتی. کبھی میں سوچتا ہوں کہ شیطان مر جائے تو اکثریت کے لیے اللہ سے تعلق میں کوئی مزہ ہی نہ رہے. ابو جہل جو ہے وہ غائب ہو جائے تاریخ کے صفحات سے اور حافظوں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے. یزید کا نام محو ہو جائے تو حسین سے علاقہ رکھنے کا کوئی جواز ہی نہ محسوس ہو. یہ کیسا فضول نظام ہے؟ یعنی وہ کیسی محبت ہے جو نفرت سے منہ پاتی ہے. خرابی سے کراہت پیدا تو کی جا سکتی ہے وہ تعلیم کے بغیر بھی. اب یہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ یہاں دھماکہ ہو گیا، وہاں فلاں کو مار دیا گیا، وہاں فلاں کو مار دیا گیا. یہ ویسے بھی بنیادی انسانی اخلاق اس سے ایبا کرتا ہے، کراہت رکھتا ہے. تو اپنی فطرت سلیم کو متحرک کیا جا سکتا ہے تعلیم کے بغیر. مطلب جتنا مجھے دینی علم حاصل ہے کم یا زیادہ، جتنا مجھے اللہ سے تعلق نصیب ہے وہ میری اس طرح کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مزید کے انتظار میں موجود کو معطل رکھیں. یہ ایک عجیب رویہ ہے.
میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں ذکر ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا، تو ایک آیت کا آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھو. کچھ لوگ اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اپنا گارڈین نہ سمجھو، ان کو اپنا گاڈ فادر نہ سمجھو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے کھلم کھلا دوستوں سے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو. اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ کسی بھی طرح کا اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق کی بدترین حالت ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیسائسو جو ہے نا کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے دوری یا قرب اختیار کرو. یہ قدر اگر زندہ حالت میں رہے تو کم از کم جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ مسائل نہ پیدا ہوں. تو اختلاف کے بغیر انسانی اجتماعیت مصنوعی ہے، جیسا میں نے عرض کیا. اختلاف کے ساتھ ہی اس معاشرت کو چلنا ہے. تصادم کے عناصر کو منہا کر کے کوئی کلچر نہیں پیدا ہو سکتا. میں اب وہ کیا نام ہے ہندوستان گیا کچھ سال پہلے، حیدرآباد دکن گیا، وہاں ایک کانفرنس تھی. تو میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا، تو وہ مجھے کیا معلوم، میں تو حیدرآباد دکن داخل بھی رات میں ہوا. تو وہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ جہاں ہم ٹھہرے ہیں یہ جگہ مسلمانوں کی ہے. یہ بہت اچھا آرام دہ ہوٹل تھا. تو میں نے وہ جو ریسیپشن پہ ایک بہت اچھا مؤدب اور بہت اچھا لگنے والا لڑکا سا بیٹھا تھا. میں نے اس سے کہا کہ یار صبح کی نماز مسجد ہے کوئی؟ اب میں کیا وہاں میں مسافر تھا، کمرے میں نماز پڑھ لیتا، لیکن ایک شوق تھا کہ یہاں کی مسجد بھی صبح کے وقت دیکھوں. تو اس نے کہا ہاں ہے، لیکن یہ کہ آپ مجھے لے لیجیے گا جاتے وقت، میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ کو ویسے مشکل پیش آئے. تو میں صبح کے وقت اس سے پوچھ کے وہ اس وقت اترا جب، تو شاید اس سے کچھ پہلے اتر گیا، مگر فجر کی اذان سے کوئی گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے. میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ٹیک لگایا ایسے کر کے سویا ہوا ہے. میں نے کہا اس بیچارے کیا جگانا. میں باہر نکل آیا، باہر نکل کے دیکھا تو بس اسٹاپ تھا، وہاں کچھ لوگ 8-10 آدمی کھڑے ہوئے. وہاں ایک لمبی سی داڑھی والے صاحب کھڑے تھے. تو ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں مسجد کوئی ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور کہا مسجد ہے تو، لیکن تھوڑا فاصلے پر ہے اور پیچ دار راستہ ہے، تو تم شاید باہر سے آئے ہو، تم نہیں سمجھو گے، تو میں لے چلتا ہوں. تو کوئی 1 کلومیٹر کے قریب راستہ وہ گلیوں میں سے ہو کے انہوں نے طے کیا میرے ساتھ. اور جب ہم مسجد کی گلی کے نکڑ پہ پہنچے کہ دوسرے کونے پہ مسجد تھی، تو اذان شروع ہو گئی. تو جب اذان شروع ہو گئی تو ان کا دیکھا نا یہ ہے مسجد. تو میں نے کہا ٹھیک، میں سمجھا جب وہ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں گے. تو انہوں نے کہا اب مجھے اجازت ہے، تم اس طرف سے سیدھے چلے جانا تو سڑک سیدھی پہنچا دے گی. تو میں نے کہا اچھا. جب تو کہنے میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا دل و جان سے. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں کا رام نارائن. کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں. پہنچا وہ بیچارے تھا، وہ ایک دن کے واپسی کا سفر وہیں سے انہیں کرنا. کاش یہ جو اپنے دین کے اخلاقی میکینکس ہیں جن سے ہماری انفرادیت کو بھی بننا چاہیے، ہماری کلیکٹیویٹی کو بھی انہیں پہ بننا چاہیے، کاش وہ نظام چل پڑے ہمارے اندر. ورنہ ہمارا آدمی کی حیثیت سے بھی سروائیول بہت مشکل نظر آ رہا ہے. جی
ہاں، یہ انٹالرنس جو ہے یہ جدید مزہ ہے، یہ کیپیٹلسٹک ایجنڈا ہے کہ انسانوں کو آپس میں بغیر کسی مادی غرض کے متعلق نہ رہنے دو، تعلق کو جذبہ نہ بننے دو، ضرورت رہنے دو۔ وہ ایک دوسرا وبال ہمیں درپیش ہے، مطلب ہم ایک لبرل انٹالرنس اور ایک ریلیجس انٹالرنس دونوں کا بیک وقت شکار ہیں، اور دونوں میں سے کس کا ضرر زیادہ ہے یہ پتہ نہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرما دی جو اس سارے ماحول کو اس ہوائے غیب کا ایک جھونکا اڑا کے لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو اپنی بنیادی نفسیاتی قدر بنا کر اپنے بچوں میں اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دو احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے پہلی کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو یہ تکفیر ہے، یہ کسی مفتی کا فتوائے کفر نہیں ہے، یہ شارع علیہ السلام کا حکم ہے، ججمنٹ ہے کہ جو اب آپ سوچئے کہ معاشرتی مسائل کس طرح کا دینی وزن رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی یعنی عمر میں بڑوں کی، مرتبے میں بڑوں کی نہیں، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک یہ دنیا کا سب سے مکمل اصول معاشرت ہے، اور اس کے جو سپلیمنٹری وہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق جبریل علیہ السلام اتنی تکرار کے ساتھ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک کیا جانے والا ہے۔ اب یہاں پڑوسی کے مسلک کا کوئی بیان نہیں ہے، پڑوسی اب وہ پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچ لیں کہ اگر ان دو پلرز کو ہم اپنے پورے اسٹرکچر کی بنیاد بنا لیں تو اس طرح کے بیہودہ حیوانی مسائل رہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے پڑوسی بنیں، اچھے چھوٹے بنیں، اچھے بڑے بنیں۔ بس انسانی معاشرت یہی تین ہے نا، نظام مراتب قائم ہو جائے اور نظام تعلق قائم ہو جائے۔ اب میں ذاتی باتیں کر سکتا ہوں کہ کچھ سال پہلے قادیانیوں پہ بیک وقت ایک ہی دن 2 حملے ہوئے تھے، ایک گڑی شاہو میں، ایک ماڈل ٹاؤن میں، اس میں 25-30 لوگوں کا وہ ہوا۔ میری زندگی کے سب سے زیادہ غمگین کر دینے والے دنوں میں سے ایک دن وہ تھا۔ اب قادیانیوں کو میں خود غیر مسلم سمجھتا ہوں، قادیانیوں کے ساتھ اپنے امتیاز کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان پر ظلم کو، ان کے قتل کو میری زندگی میں آنے والے سب سے بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ بنایا؟ یہ کون سی چیز؟ یہ شرمانے والی چیز ہے یا پھیلانے والی چیز ہے؟ تو اب مذہبی ترجمانی کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہ گیا ہے جہاں اپنا یہ تاثر بتانے میں ڈر لگتا ہے، چھپانے میں عافیت محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔
تو یہ تو مطلب پڑوس کا قاعدہ یہ ہے کہ میرے ایک پڑوس میں غیر مسلم ہے، دوسرے پڑوس میں میرا ہم خیال، ہم مسلک، ہم مذہب، ہم دین، تو مجھے مبالغے کے ساتھ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت پر عمل کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ میں اس غیر مسلم یا اپنے مخالف یا اپنے سے بہت بنیاد میں مختلف پڑوسی کا زیادہ خیال رکھوں گا، اور یہ عمل مجھے میرے دین نے سکھایا ہے۔ یہ اب باقی آپ دیکھ لیں دین وغیرہ یہ روایتیں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ دنیا لیتے ہیں اور دین بانٹتے ہیں۔ مطلب ایک عجیب و غریب رویہ پیدا ہو گیا نا کہ دنیا کا مانگنے والا آخرت کا آتم تائی بنا ہوا ہے، اور تم لوگوں نے اسے قبول کر رکھا ہے اپنے مقتدی کے طور پر۔ کوئی آدمی جب تک دنیا میں دینے والا نہیں ہے اس وقت تک وہ انسانی معاشرت میں ٹکے بھر کی حیثیت نہیں رکھتا، دینی حیثیت نہیں رکھتا جو دنیا دینے والا نہ ہو۔ تو دنیا لے کر جنت کے قصر و محل بانٹنا یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نہیں ہے اس کے خیال میں وہ یہ بانٹتا رہتا ہے، جو چیز ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ اچھا صوفی پرسپیکٹو پہ ایک جملہ کہہ دوں، اب وقت زیادہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں کا جو اسٹینڈرڈ صوفی پرسپیکٹو ہے، موجودہ گیسو دراز قلندروں کا تصوف نہیں، اسٹینڈرڈ تصوف وہ ہے کہ اگر انسانوں میں وحدت کے قیام کو مقصود نہیں بناتے تو تم اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کو ایک ماننے کا فطری اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی اکائی پیدا کرنے والے کام کرے۔ انسان اپنی ایک خلقی وحدت بھی رکھتا ہے، اس خلقی وحدت کا احترام کرے۔ یعنی اللہ نے انسانوں میں ایک خلقی سمجھتے ہیں نا، ایک کانسٹیٹیوشنل وحدت رکھی ہے، اس کا احترام کرو۔ اور جو انسانوں کی خلقی وحدت تک نہیں پہنچتا اپنے رویے سے، اپنے کاموں سے، وہ اللہ کی توحید کے دعوے میں ناقص ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ ایک بہت میجر، بہت بیسک موو ہے جو اگر ہم سچائی کے ساتھ اختیار کر لیں تو ہمارا دینی سیلف بھی تسکین پاتا رہے گا، ہمارا نیچرل سیلف بھی حالت سیرابی میں رہے گا۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ فطرت اور ہدایت کے امتیاز کو ختم کر کے دکھاؤ۔ اسلام آیا کس لیے؟ فطرت اور ہدایت کے درمیان فرق نہ رہ جائے، اللہ کی طرف آنے والا ہر حکم تمہیں ایسا محسوس ہو جیسے پیاس کی شدت کی حالت میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ کا ہر حکم تمہیں اپنی ہی فطرت کا تقاضا لگنے لگے۔ اسلام اس لیے آیا ہے۔ تو یہ مطلب پر ٹوٹی ٹوٹی کچھ باتیں اور مقصد کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ معجزہ ہے یہ قول کہ کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، نسب میں، مال میں، کسی بھی وجہ سے فخر نہ کرے، یعنی دوسرے سے خود کو بڑا نہ سمجھے۔ سب انسان آدم کی اولاد، تو آدم کی اولاد ہونے کے تصور کو انسانوں کی پوری ورائٹی پر، پورے اختلافات پہ وارد رکھنا گویا انسانوں کو ان کی خلقی وحدت کے ساتھ دیکھنے کا عمل ہے۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، پوری حدیث یہ
سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، مٹی جو ہیوملٹی کا، بندگی کا سبسٹنس ہے۔ فخر کو ظاہر ہے مسلمان جو ہے مسلمانیت کو فخر کرتا ہے، یہ تکبر اور فخر میں نہیں، یہاں جو آتی ہے اس روایت میں فخر معنوں میں کہ دوسرے کو اپنے سے حتماً چھوٹا سمجھنے کا رویہ نہ کیا، اور یہ کفر پر بھی ہے، کافر سے بھی اپنے آپ کو علی الاطلاق بہتر نہ سمجھو۔ یہ بھی حدیث ہے کہ کیا پتہ کل وہ تمہاری جگہ ہو تم اس کی جگہ ہو۔ فخر جو ہے نا، فخر حیوانی چیز ہے، یہ انسانی چیز تھوڑی ہے، فخر حیوانی چیز ہے۔ ہاں یہ روایت سنتی ہے۔ الفقر فخری ایک مشہور قول ہے کہ فقر فقیری میرا فخر، یہ اچھا ہے، قول اچھا ہے، یہ حدیث ہے۔ علامہ صاحب نے بھی بتایا، ہاں سما الفقر فخری کا وہ، لیکن وہ حدیث ہے۔ یا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کے 6 امتیاز دیے گئے اور کوئی فخر نہیں، میں سید اولاد آدم ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ مطلب یہ بتانے پر مجھے مامور کیا گیا ہے، میں اپنی خواہش سے یہ نہیں بتا رہا کہ میں سید اولاد آدم، مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں سید اولاد۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے تاکہ میں کام کر سکوں۔ اب اپنی نظر میں چھوٹا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس آئینے کے سامنے نہ جانے دینا جو مجھے ایسا دکھا دے جیسا کہ میں ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے انتشار ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو، اپنی حقیقت عظمت کو اپنے سے اوجھل رکھنا چاہتا ہو۔ تو بہتر ہے اگر سب باتیں یار آج شعر سنانے کو قابل ہی نہیں شاعری بہت ضروری ہے موجودہ مقصد کو حاصل کرنا۔ نہیں تو ٹھیک ہے۔ لکھ لو یہ میری رائے، کیا کیا ستم نہ ڈھائے، لکھ لو یہ میری رائے، کیا کیا ستم نہ ڈھائے، کل دل نے آدمی پر، آج آدمی نے دل پر، کل دل نے آدمی پر، آج آدمی، سب ناملامتوں کو، سب بے کرامتوں کو، سب ناملامتوں کو، سب بے کرامتوں کو، سب سر سلامتوں کو لانا ہے دین دل پر۔ جاوید کو دکھا کر کہتا ہے سب سے دل پر، جاوید کو اٹھا کر کہتا ہے سب سے دل پر، ادھم مچا رکھا تھا ان بھائی جی نے دل پر۔ بہتر، آپ بہت شکریہ، بہت